20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بنا لیں بیٹا، وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے انجام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے 3 مہینے اپنے پاس رکھا، اور پھر خطرہ محسوس ہوا کہ اب فرعون کے کارندوں کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے انہوں نے صندوق سا بنایا اور اس میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور آگے فرعون کے محل میں جا پہنچا تو پکڑ لیا وہ صندوق۔ اور پھر فرعون کی بیوی نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آسیہ کہنے لگیں فرعون کی بیوی کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اور فرعون نے اس موقع پر کہا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اس وجہ سے ہدایت سے بھی محروم رہ گیا۔ اور فرعون جو تھا وہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن بیوی نے سفارش کی اور قتل ہونے سے بچ گئے۔ اور بیوی کہنے لگی، یعنی حضرت آسیہ، شاید موسیٰ علیہ السلام یہ جو بچہ ہے یہ ہمیں فائدہ دے دیں، اور ہمارا بیٹا بھی اولاد بھی کوئی نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ انجام سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ موسیٰ کا معنی سماعت فرما لیں، جو نام ہے موسیٰ، عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا۔ منہ کا معنی ہوتا ہے پانی، اور سا جو ہے یہ لکڑی کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ لکڑی کے صندوق سے برآمد تھے اس لیے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر سریانی زبان کا اگر لفظ ہو تو سریانی زبان میں منہ کا معنی ہوتا ہے تابوت، اور سا کا معنی ہوتا ہے پانی، تو اس لیے پانی سے نکلے ہوئے معنی سریانی میں یوں ہوگا۔ اور شرح مقامات الحریری میں قبطی زبان میں اس کا معنی بیان کیا کہ قبطی زبان میں موسیٰ کا کیا معنی ہے، تو قبطی زبان میں منہ کا معنی ہے آب یعنی پانی، اور اصل میں یہ تھا شاہ کہتے ہیں درخت کو، درخت کے معنی میں ہے۔ تو چونکہ ان کو دریا کے کنارے پر درختوں کے نیچے سے پایا گیا تو اس لیے ان کا نام موشا، اور پھر اس کے بعد مورب کر کے اس کو موسیٰ بنایا گیا،
یہ قبطی زبان کی تحقیق ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے بارے میں بات تھی، اور اس سے ایک کہاوت یاد آئی۔ بعض لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، اور یہ جملہ لکھنا بھی پڑھنا بھی یہ غلط ہے، اور جیسے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اصل جو لفظ ہے یہ لکھے موسیٰ، یہ لکھے موسیٰ جو ہم میم واو پیش مو سین یا کھڑی زبر اوپر لکھتے ہیں یہ نہیں ہے، اور اصل یہ ہے سین الف سا۔ یہ جو کہاوت بولی جاتی ہے کہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، یہ خود الگ ہے اور الف مد آ الگ ہے۔ تو لکھے موسیٰ سین علی زبر سا، موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، منہ بال سے باریک، کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، لکھے تو بال سے باریک، اور اب پڑھنے کے لیے تو خود آ، پڑھے خود آ۔ یہ اصل لفظ یہ ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، تو لوگوں نے اس کو بنا لیا لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ یہ جملہ انتہائی غلط جملہ ہے، اور اس لیے اس کو زبانوں پہ لانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو کہاوت ہے اصل میں اس کے لکھنے میں بھی فرق ہے اور پڑھنے میں بھی فرق ہے، تو اس لیے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، بلکہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، یہ الگ الگ ہیں۔ یوں جملہ ہے تو دوسرے جملے سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو بیوی کی سفارش کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور پھر جس وقت ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، لیکن ماں کا دل بے قرار تھا، اور کہاں صبر آتا کہ اپنے ہاتھوں سے دریا کے حوالے اپنے چھوٹے سے بچے کو کر دیا، اور اتنی بے قرار تھیں کہ قریب تھا قرآن کہتا ہے کہ یہ راز کو فاش کر دیتی اور محلے کی عورتوں کو بتا دیتی، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ نے ان کے دل کو مضبوط بنا دیا، مضبوط کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کلثوم، جس کی عمر روایات میں مختلف ہے، 11 سال 12 سال یا 13 سال کی، ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ صندوق کا سراغ لگاؤ، پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کہاں جاتا ہے، اور ذرا احتیاط سے جانا، اور تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اسی صندوق کے ساتھ والی ہے۔ اور جب وہاں پہ پہنچی تو وہاں اور لوگ بھی موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا تھا، کیونکہ تماشائی ہر جگہ کافی ہوتے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ تو بھی تماشائیوں میں وہاں دیکھتی رہنا کہ بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں اور کوئی تھا نہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت 3 سال کے تھے، اور ان کی بڑی بہن یہی تھی۔ تو اس لیے ماں نے اس بچی کو بھیجا کہ وہ تو دیکھتی رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا کہ جب حضرت آسیہ کی سفارش پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے چھوڑ دیا گیا اور بیٹا بنا لیا گیا، تو اب دودھ کا مسئلہ ہوا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔ جانوروں کا دودھ، بکری، اونٹنی وغیرہ کا دودھ لایا گیا، لیکن انہوں نے نہ پیا۔ ارد گرد کی جو عورتیں تھیں بڑی کوشش کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے پی لیتے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اس دودھ کو روک دیا تھا، حرام کر دیا تھا کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ
میں اس تیرے بچے کو تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اب ساری عورتیں جمع ہوئیں لیکن کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ بہن بھی کھڑی کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھا جب کوئی بھی نہیں ہے، دودھ کسی عورت کا بھی نہیں لے رہے، تو بہن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہ ہمارے محلے کی ایک عورت ہے اور اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے، شاید اس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ فرعون نے حکام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس عورت کو بھی لے آؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تشریف لے آئیں، اور جب آئیں تو دودھ پلانا شروع کیا تو دودھ پی لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور سارے حکام اور فرعون بھی خوش ہوا کہ چلو یہ بڑا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے کہا کہ تم ادھر ہی رہو اور بچے کی خدمت کرو، ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، اور دودھ پلانے کی اجرت بھی دیں گے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بچے کی خدمت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میں یہاں نہیں رک سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ بہرحال فرعون نے بڑا اصرار کیا کہ ہر طرح کے آپ کو آرائش اور آرام کا جو بھی ہے، آسائش، آپ کو سب کچھ آپ کی ضروریات پوری کی جائیں گی، آپ ادھر ہی ہمارے پاس ہی رہ کر بچے کو دودھ پلائیں اور اس کی تربیت کریں۔ لیکن وہ نہ مانی، انہوں نے کہا میں اس شرط پہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے کہا کہ چلے پھر ایسا کریں کہ آپ بچے کو ہی ساتھ لے جائیں، اور بچہ جو ہے ہفتے بعد یا 10 دن بعد جب بھی ہو ہمارے ہاں یہاں چکر لگا لینا، ہمیں دکھا کر پھر چلی جانا۔ تو انہوں نے یہ شرط منظور کر لی کہ مجھے یہ قبول ہے کہ میں لے جایا کروں گی، اور فاصلہ بھی 3 سے 4 میل کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر اور فرعون کی بستی کے درمیان۔ تو ہفتے بعد بہرحال کچھ دنوں بعد لے آتی اور گھر میں چکر لگا کے پھر واپس اپنے گھر میں لے جاتی تھی، اور تنخواہ بھی ملتی تھی، سارا پروٹوکول بھی تھا۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ جو اتنے بچوں کو قتل کرایا، اور جس سے خطرہ تھا اللہ نے اسی کے گھر میں پالا، اور ماں سے بھی کہا تو پریشان نہ ہو، تیرے پاس میں موسیٰ علیہ السلام تیرے بچے کو میں لے کے آؤں گا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فرمایا وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرمایا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بنا لیں بیٹا، وہم لا یشعرون، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ فطرتی طور پر انسان کی عادت ہے اتنے چھوٹے بچے کو اپنے آپ سے الگ کرنا۔ دل بے قرار ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا۔ ان کادت، قریب تھا، لتبدی بہ، کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، لتکون من المؤمنین، یہ کہ وہ رہے یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت لأختہ قسطیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے فرمایا لأختہ، ان کی بہن سے، یعنی اپنی بیٹی سے کہا، قسطیہ، اس کے پیچھے پیچھے جا۔
فبصرت به عن جنب، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو دور سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ اسی بچے کے ساتھ ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے روک دیا موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کو، من قبل پہلے ہی سے، فقالت هل ادلکم، بین کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں، یکفلونہ لکم، جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں، وَهُمْ لَهُ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہاں سے مراد اس کے خیر خواہ یعنی وہ خاندان فرعون کا خیر خواہ ہے۔ اس موقع پر فرعون کا جو وزیر تھا حامان، اس کو شک ہو گیا کہ اس لڑکی کو معلوم ہے یہ بچہ کس کا ہے، یہ سب کو جانتی ہے، اسی لیے وہ اس پر خیرخواہی جتلا رہی ہے، مگر بچی بھی بڑی سمجھدار تھی۔ وَهُمْ لَهُ ناصحون کہنے لگی، اس سے مراد بچہ نہیں بلکہ خود فرعون کی خیرخواہی ہے کہ وہ جس کے بارے میں بتا رہی ہوں اس عورت کے بارے میں، اور وہ خاندان فرعون کا خیر خواہ ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس پر حامان نے بھی اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لٹا دیا اس کی ماں کی طرف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہوں، بچے کی جدائی پر غمگین نہ ہوں، وَلِتَعْلَمَ، تاکہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس کو صندوق میں ڈال دے پانی کے حوالے کر، اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا میں تیرے پاس لٹاؤں گا، تو فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے لٹا دیا تاکہ وہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ پاک نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ دنیا والے چاہے جتنی تدبیریں کریں، چاہے کچھ بھی کریں، جو رب نے فرما دیا ہوگا وہی کچھ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اور اللہ کریم بھی تدبیر فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، تو اللہ پاک نے بچائے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ کریم اپنے معاملے میں غالب ہے، اللہ کو کوئی ہار نہیں دے سکتا۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، فرمایا لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کی طاقت کیا ہے، لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا ایمان تو مادیت پر ہے، لوگوں کا ایمان تو اسباب پہ بن گیا ہے کہ پیسہ ہوگا تو یہ کام ہوگا، اور کسی بڑے سے ہوگا تو یہ ہوگا، اللہ کے غیر پہ نظریں ہیں۔ اللہ فرماتے میں جو وعدہ کرتا ہوں سچ ہے، میری طاقت کو، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بے روزگار ساتھیوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بالخصوص ایک نوجوان نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں دعا کا فرمایا، خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔
اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔